باب صلاة الخوف اذا اشتد الخوف جعل الامام الناس طائفتين طائفة الى وجه العدو وطائفة خلفه فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين۔ آج مولانا ہم صلاۃ الخوف کے بارے میں پڑھیں گے بھائی۔ صلاۃ الخوف صلاۃ الخوف ایسے موقع پر یاد رکھیے پڑھی جاتی ہے جب دشمن قریب ہے مولانا، دشمن یا کوئی درندہ وغیرہ خوفناک چیز قریب ہے اور بڑا سخت خوف ہے اس کے حملے کا، تو ایسے وقت میں اب یہ نہیں کیا جا سکتا کہ سارے کیا کر لیں، سارے جماعت شروع کروا دیں مولانا، تو اب دشمن کی طرف تو بالکل توجہ ہی نہ رہی، اتنا خوف ہے۔ تو اس صورت میں پھر کیا کیا جائے گا؟ صلاۃ الخوف کی پڑھی جا سکتی ہے مولانا۔ کیا کیا جا سکتا ہے اس صورت میں؟ صلاۃ الخوف ہوئے۔ سمجھ میں آیا؟ اول تو یہ ہے کہ جیسے موقع ملتا ہے وقت کے اندر اندر اس وقت اطمینان سے نماز پڑھ لی جائے۔ اگر اتنا وقت ملتا ہی نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ملتا، تو اس صورت کے اندر صلاۃ الخوف پڑھی جائے گی۔ اگر صلاۃ الخوف آگے طریقہ آ جائے گا، اگر صلاۃ الخوف کے بھی یہ جماعت کے ساتھ ممکن نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں ہر ایک اپنی اپنی نماز پڑھ لے۔ اگر اتنا خوف ہے کہ سواری سے بھی نہیں اتر سکتے مولانا، دشمن سامنے بالکل موجود ہے، بار بار حملے وغیرہ کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں سواری کے اوپر ہی نماز جائز ہو جائے گی۔ ہر ایک کیا کر لے؟ اپنی سواری پر ہی نماز پڑھ لے۔ اور دشمن سامنے اب قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتا، تو اس صورت کے اندر جس طرف وہ رخ ہے اسی طرف کیا کر لے؟ نماز پڑھ لے سواری پر اشارے کے ساتھ۔ کوئی سمجھ میں ہے؟ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں ہے بھائی۔ ہاں اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، سمجھ میں آیا، سواری پر بھی نماز نہیں اطمینان سے پڑھ سکتا مولانا، سواری پر جس طرف رخ ہو اس طرف بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ پھر بیچ میں دشمن آ جاتا ہے، اس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور نماز کے اشارے سے نماز کیوں نہ پڑھ رہا ہو، درمیان میں مقابلہ کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو پھر اس صورت میں کیا کر دیں؟ نماز کو ہی مؤخر کر دیں۔ تو اولاً تو کوشش یہ کی جائے اس وقت کے اندر موقع مناسب ہو کیا کر لیا جائے؟ اطمینان سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں تو پھر صلاۃ الخوف بھی پڑھ سکتے ہیں، طریقہ آگے آ جائے گا۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر سارے اپنی علیحدہ نماز پڑھ لیں سواری سے اتر کر۔ اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر سواری پر ہی کیا کر لیں؟ نماز پڑھ لیں اشارے سے قبلہ رخ ہو کر۔ اگر قبلہ رخ ہونا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر جس طرف رخ ہے اسی طرف کیا کر لیں؟ اسی رخ پر نماز پڑھ لیں بھائی۔ لیکن یہ یاد رکھنا اس دوران لڑائی نہیں، اگر اس دوران لڑائی کی، دشمن نے حملہ کیا، یہ ان سے لڑ پڑے تو بس نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، پھر نئے سرے سے پڑھے اس۔ باب صلاۃ الخوف، یہ باب ہے صلاۃ الخوف کے بارے میں، وہ نماز جو خوف کے وقت پڑھی جاتی ہے بھائی۔ اذا اشتد الخوف، جب خوف شدید ہو جائے، جب خوف کیا ہو؟ شدید، یعنی دشمن یا درندہ سامنے موجود ہے۔ جعل الامام الناس طائفتین، تو بنا دے امام لوگوں کے دو گروہ بھائی، طائفتن الی وجہ العدو، ایک گروہ کس کی طرف ہو؟ دشمن کی جہت، دشمن کی طرف ہو مولانا بھائی، وہ خیال رکھے دشمن حملہ نہ کرے۔ وطائفتن خلفہ، اور ایک گروہ امام کے پیچھے ہو۔ فیصلی بہذہ الطائفۃ رکعۃ وسجدتین، پس نماز پڑھائے اس گروہ کو امام رکعۃ وسجدتین، ایک رکعت بھائی،
सजदतैन और 2 सजदे, यानी 1 रकात पूरी पढ़ा दे। फइज़ा रफ़अ रअसहु मिन अस्सजदति अस्सानियति, बस जब इमाम सर उठाए दूसरे सजदे से, मज़त हादिहि त्ताइफतु इला वजहिल अदू, तो चला जाए ये ग्रोह दुश्मन की तरफ। भाई इमाम साहब ने नमाज शुरू करवाई, एक ग्रोह दुश्मन की तरफ रुख करके खड़ा है मुकाबले के लिए, एक ग्रोह आया इमाम के पीछे। अब नमाज शुरू की, भाई नमाज शुरू की, 1 रकात जब पढ़ ली तो ये ग्रोह क्या करे, इमाम ने जैसे दूसरे सजदे से सर उठाया, खड़ा हुआ, ये ग्रोह क्या करे, ये अब चला जाए दुश्मन की तरफ और वो दूसरा ग्रोह आ जाए। ये जो गए हैं ये अभी भी हालत नमाज में है मौलाना, लिहाजा इस दौरान लड़ाई की तो इनकी नमाज क्या होगी, टूट जाएगी। और पैदल जाएंगे ये भी याद रखें, जब जाएंगे दुश्मन की तरफ तो ये पैदल, सवार होकर सवारी की इजाजत नहीं, वरना तो ये जो बाकी था ये भी अमल कसीर है, लेकिन चूंकि खौफ ज्यादा है इसलिए इतने की गुंजाइश है उज़र की वजह से, लेकिन सवारी पर सवार होने के इसमें भी गुंजाइश नहीं, भाई वो पैदल जाए भाई। तो ये ग्रोह उधर दुश्मन की तरफ चला गया और फिर वहां जो लोग थे अब वो आ जाएं इमाम के पीछे, इमाम इधर इनका इंतजार करें, जब ये आ जाएं इमाम के पीछे आकर नियत बांध लें, इमाम अब बकिया नमाज इनको 1 रकात इनको पढ़ा देगा। अब 1 रकात पढ़ाने के बाद फिर इमाम नमाज पूरी हुई, मसलन फजर की थी या इमाम और ये लोग क्या थे, मुसाफिर थे भाई। अब इमाम सलाम फेर देगा और ये लोग सलाम नहीं फेरेंगे, सलाम नहीं फेरेंगे। अब ये लोग चले जाएंगे, इनकी तो अभी 1 रकात हुई है, ये चले जाएंगे और वो लोग फिर आ जाएंगे भाई। समझ में आया? तो देखो बारी बारी पहरा बदल रहा है, अब ये चले गए और वो आ गए, इन्होंने आकर क्या किया, वो अब अपने बकिया 1 रकात पढ़ लेंगे। इमाम सलाम फेर चुका है मौलाना, ये अपनी नमाज क्या कर लेंगे, पूरी कर लेंगे, लेकिन याद रखो ये क़िरात नहीं करेंगे, बाकी चीजें तो करेंगे लेकिन क़िरात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि ये लाहिक है मौलाना। क्या है? लाहिक वो नमाजी जो इमाम के साथ पहली रकात से शरीक हो जाए लेकिन किसी वजह से नमाज पूरी नहीं कर सका, तो ये भी शुरू से शरीक हुए थे या नहीं हुए थे? शुरू से शरीक हुए थे, पहली रकात से शरीक थे, लेकिन किसी उज़र की वजह से ये अपनी नमाज पूरी, और उसी नमाज को ये पूरा करना चाह रहे हैं। अब भाई अलग नमाज पढ़ी फिर तो ठीक है क़िरात करेंगे, लेकिन क्या करना चाहते हैं, उसी नमाज को पूरा करना चाहते हैं। तो अब भी गोया यूं समझा जाएगा ये किसके पीछे हैं, इमाम के पीछे। और जब इमाम के पीछे हो तो इंसान क्या करता है, क़िरात करता है या नहीं करता? उस वक्त क़िरात नहीं की जाएगी मौलाना। तो लिहाजा ये लोग भी आकर क़िरात नहीं करेंगे, बाकी सारा कुछ करके तशहुद वगैरह पढ़ के सलाम फेर देंगे, फिर ये चले जाएंगे और वो वापस आ जाएगा दूसरा ग्रोह। अब दूसरा ग्रोह आकर क्या करेगा, बाकी नमाज पूरी करेगा, लेकिन ये जो लोग दूसरे नंबर पर हैं ये क़िरात करेंगे, क्योंकि ये कब शरीक हुए थे, ये तो दूसरी रकात में शरीक हुए थे। ये है मसबूक, इनको क्या कहा जाता है, वो नमाजी जो जिससे कुछ हिस्सा कुछ रकातें रह गई हों उसको मसबूक कहा जाता है। तो ये और मसबूक आप मौलाना दूसरी रकात में पहुंचे तो फिर जब इमाम सलाम फेर देता है आप बकिया नमाज पूरी करते हैं, तो उसमें तिलावत क़िरात करते हैं या नहीं करते? करते हैं। तो लिहाजा ये भी मसबूक है, ये क़िरात करेंगे। सूरत समझ में आ गई सलातुल खौफ की। और अगर 4 रकात वाली नमाज है तो फिर उसी तरह कर रहे हैं। अब पहले ग्रोह को 1 रकात ना पढ़ाए, कितने पढ़ाए? 4 रकात वाली नमाज है और ये मुसाफिर भी नहीं है, मुकीमीन है, इनके इलाके के पास ही लड़ाई है। तो अब इमाम पहले ग्रोह को कितनी रकातें पढ़ा दे? 2 रकातें पढ़ा दे। फिर ये ग्रोह चला जाए, फिर दूसरा ग्रोह आए और वो बकिया 2 इमाम के पीछे पढ़ ले।
اور پھر یہ چلا جائے اور وہ آ کر اپنی بقیہ 2 رکعتیں کیا کر لیں گے؟ پوری کر لیں گے. پھر یہ چلے جائیں گے اور پھر دوسرا گروہ آ جائے گا، وہ بھی اپنی بقیہ 2 رکعتیں کیا کر لے گا؟ یہ کیا کس طریقہ ہے؟ کون سی نماز کا؟ صلاۃ الخوف کا. تو دیکھو امام آدھے لوگوں کو آدھی نماز پڑھا رہا ہے اور آدھے لوگوں دوسری پارٹی کو آدھی نماز پڑھا رہا ہے. یاد رکھنا یہ ہر وقت نہیں ہے اس طرح. یہ وہ صورت ہے جب امام ایسا شخص ہو کہ سارے چاہتے ہیں ہم اسی کے پیچھے نماز پڑھیں. سارے کیا چاہتے ہیں؟ مطلب اتنا نیک آدمی ہے، ساروں کو اس سے اتنی محبت اور عقیدت ہے، اتنا بزرگ ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہے میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں بھائی. تو لہذا اب سب کی خواہش پوری ہو گئی. مولانا ساروں کو کیا کیا امام نے؟ سب کو نماز پڑھا دی. لیکن اگر ایسا نہ ہو پھر 2 جماعتیں کروا لیں. ایک گروہ آئے وہ اپنی جماعت کروا لیں چلے جائیں، پھر جب یہ وہاں پہنچ جائیں وہ دوسرا گروہ آ جائے وہ اپنی جماعت کروا لیں. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، جب امام سر اٹھا لے، اپنا سر اٹھائے، مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ کس سے؟ دوسرے سجدے سے. مَضَتْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ، تو چلا جائے یہ والا گروہ دشمن کی طرف. وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ، اور آ جائے وہ والا گروہ یعنی دوسرا گروہ آ جائے. فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، تو پڑھائے انہیں امام 1 رکعت اور سجدے. وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ، اور امام تشہد پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا. وَلَمْ يُسَلِّمُوا، اور یہ دوسرے گروہ والے یہ سلام نہیں پھیریں گے. وَذَهَبُوا إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ، اور یہ چلے جائیں گے دشمن کی طرف. وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُولَى، اور آ جائے گا پہلا گروہ. فَصَلَّوْا وَحْدَانًا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ. صَلَّوْا والا نا یہ ماضی کا صیغہ پڑھنا بھائی. صَلَّا صَلَّيَا صَلَّوْا. فَصَلَّوْا وَحْدَانًا، پس نماز پڑھیں گے اکیلے اکیلے. رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، 1 رکعت اور 2 سجدے. بغیر قراءت، بغیر قراءت کے. جی کیوں؟ بین السطور کیا لکھا ہوا ہے؟ لِأَنَّهُمْ لاحقون، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ لاحق. میں نے بتلایا لاحق کس کو کہتے ہیں؟ جو شروع ابتدائی نماز سے شامل ہے لیکن درمیان میں کسی وجہ سے اس کی کچھ رکعتیں رہ گئی، مولانا اس کو لاحق کہا جاتا ہے. مثلا بھائی شروع میں شریک ہوا تھا، 1 رکعت کے بعد وضو ٹوٹا اور یہ اسی طرح واپس گیا اور وضو کر کے آیا اور اسی نماز پر کیا کرنا چاہتا ہے؟ بنا کرنا چاہتا ہے. تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ لاحق کہلائے گا. اور یہ تو ان پر قرات نہیں ہے مولانا. بغیر قراءت، بغیر قراءت کے. وتشہدوا وسلموا، اور تشہد پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے وَمَضَوْا إِلَى وَجْهِ الْعَدُوِّ، اور چلے جائیں گے دشمن کی طرف. وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، اور آ جائے گا دوسرا گروہ. وَصَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، اور پڑھیں گے وہ 1 رکعت اور 2 سجدے. بقراءت، 1 رکعت اور 2 سجدے کس کے ساتھ؟ قراءت کے ساتھ، کیونکہ یہ مسبوق ہیں مولانا. وَتَشَهَّدُوا وَسَلَّمُوا، اور تشہد پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے. فَإِن كَانَ مُقِيمًا، اگر امام مقیم تھا. صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَتَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ. بھئی امام اگر مقیم ہو تو کتنی نماز پڑھتا ہے وہ؟ 4 رکعت. اور مقیم امام کے پیچھے اگر مسافر بھی آ جائے تو اس کو کتنی پڑھنا پڑتی ہیں؟ 4. لہذا چاہے باقی مسافر ہوں یا نہ ہو اس کا اعتبار نہیں، امام جب مقیم ہے تو باقی ساری اس کے پیچھے پوری نماز پڑھیں گے. فَإِن كَانَ مُقِيمًا، اگر امام مقیم تھا. صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَتَيْنِ، تو نماز پڑھائے پہلے گروہ کو 2 رکعتیں. وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ، اور دوسرے گروہ کو بھی 2 رکعتیں. اچھا بھائی یہ تو وہ نمازیں تھیں جو آدھی آدھی ہو سکتی تھیں.
اگر مغرب کی پڑھائے وہ تو 3 رکعتیں ہیں، وہاں کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہونا تو یہ چاہیے 1.5 رکعت ایک گروہ کو اور 1.5 رکعت دوسرے گروہ کو، لیکن رکعت کی تنصیف نہیں ہو سکتی، اس کو نصف کرنا ممکن نہیں ہے بھائی، لہذا وہاں پہلے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھا دے اور دوسرے کو 1 رکعت، اور پھر وہ باقی اپنی اپنی نماز اسی طرح پوری کر لیں۔ تو کہتے ہیں وَيُصَلِّ بِالطَّائِفَةِ الْأُولَىٰ رَكَعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ، اور پڑھائے گا پہلے گروہ کو 2 رکعتیں مغرب میں سے، وَبِالثَّانِيَةِ رَكَعَةً، اور دوسرے گروہ کو 1۔ فَلَا يُقَاتِلُونَ فِي حَالِ الصَّلَاةِ، یہ آ گیا ہمارا نا، میں نے کیا بتلایا تھا کہ قتال لڑائی نہیں کریں گے، قتال نہیں کریں گے فی حال الصلاۃ، نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں لڑائی نہیں کریں گے۔ فإن فعلوا ذلك، اگر انہوں نے ایسا کیا، بطلت صلاتهم، تو ان کی نماز باطل ہو جائے گی۔ وإن اشتد الخوف، اور اگر خوف شدید ہو جائے، صلوا رکبانا وحدانا، تو نماز پڑھیں گے سوار ہو کر، اکیلے اکیلے، ہر شخص کیا کر لے، اکیلے اکیلے اپنی نماز پڑھ لے۔ اگر خوف شدید ہو جائے، صلوا رکبانا وحدانا، تو نماز پڑھیں گے سوار ہو کر، اکیلے اکیلے۔ یؤمون بالرکوع والسجود، اشارے سے کریں گے رکوع اور سجدہ۔ الی ای جہت شاءوا، جس جہت کی طرف، جس رخ پہ بھی وہ چاہیں۔ اذا لم يقدروا على التوجہ الى القبلۃ، جب وہ قادر نہ ہو قبلے کی طرف متوجہ ہونے پر، قبلے کی طرف رخ کرنے پر جب قادر نہ ہو، تو جس طرف بھی رخ ہو اسی رخ پر کیا کر لیں، اکیلے اکیلے سواری پر نماز پڑھ لیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی صلاۃ الخوف کی؟ میں نے بتایا یہ کس وقت پڑھی جائے گی؟ جب کوئی ایسی بزرگ شخصیت ہو کہ ہر ایک کیا چاہتا ہے، میں اسی کے پیچھے نماز پڑھوں، تو دیکھو اب سب کی نماز اس امام کے پیچھے ہو گئی۔ اور یہ یاد رکھیے اگر کوئی ناجائز لڑائی ہو، مثلا باغی بادشاہ اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں، یا کسی دنیاوی ناجائز مقصد کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، تو پھر صلاۃ الخوف کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ پھر اس طرح صلاۃ الخوف کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں عمل کثیر لازم آتا ہے، تو اب یہ درست نہیں بھائی، مقصد نیک نہیں ہے، تو صلاۃ الخوف بھی اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں بھائی۔ اور اس میں کیا طریقہ بتلایا کہ امام ایک گروہ کو نصف نماز پڑھائے اور وہ چلا جائے، پھر دوسرا آئے اس کو بھی نصف پڑھا دے، اور پھر یہ بھی چلا جائے، پھر پہلا آ کر اپنی نماز پوری کرے، پھر وہ چلا جائے، پھر دوسرا آ کر کیا کرے، اپنی نماز پوری کرے۔ یہ یاد رکھنا یہ مستحب طریقہ ہے، ورنہ یہ بھی جائز ہے کہ پہلا گروہ کیا کرے، نصف نماز امام کے پیچھے پڑھ لی، پہلا گروہ چلا گیا، دوسرا گروہ آئے اور آ کر نصف نماز کس کے پیچھے پڑھی، امام کے پیچھے، اور بقیہ نصف ہی یہیں پڑھ لے، پوری کر لے اپنی نماز، اور پھر چلا جائے، اور وہ والے لوگ پھر اپنی باقی نماز وہیں پہ پوری کر لیں بھائی، یہ بھی جائز ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ سورج سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی بھائی؟ بھائی دوبارہ نیت، دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے نیت نہیں باندھنی بھائی، یہ جو گئے ہیں یہ حالت نماز میں ہی ہے، دشمن کی طرف گئے اور پیدل جا کر کھڑے ہو گئے وہاں پر بھائی، تو یہ تو حالت نماز میں ہے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، کوئی چیز کھانی پینی نہیں بھائی۔ اگر ایسا کوئی عمل کر لیا تو نماز کیا ہوگی، نماز کے منافی جو بھی کام کیا نماز ان کی ٹوٹ جائے گی۔ جیسے مثال ذکر کی دشمن سے لڑائی کی، تو یہ نماز کے منافی ہے یا نہیں بھائی، تو لہذا نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ نماز کی حالت میں خاموشی سے رہیں، پھر جب یہ گروہ چلا جائے، واپس دوسرا گروہ ان کے بعد پہنچ جائے، تو یہ واپس آئیں گے اور آ کر نیت پھر اللہ اکبر پہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کریں۔ نہیں بھائی، یہ تو ابھی بھی اسی نماز کے اندر ہے،
تو آ کر پھر اسی طرح آ کر ہاتھ باندھ لیں بس بھائی، اور پھر نماز کیا کر لیں؟ پوری کر لیں۔ چلو بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔